چکتا کرو دعا سرکار امام زمانہ سب کے بلند آواز اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی وتمتعه فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بلندترین صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد اذان واجب الاحترام جب اللہ کے رسول نے عربوں کو جہالت سے نکالا اور ان کو اخلاق، ایمان، اسلام سکھایا تو عربوں کو احساس ہوا ہم کتنی بڑی گمراہی میں تھے، ہم کتنی بڑی جہالت میں تھے کہ ہم اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفنایا کرتے تھے، مگر اللہ کے رسول نے آ کر ہمیں شعور دیا، ہمیں اخلاق سکھایا، ہمیں اپنی بیٹیوں کا احترام سکھایا۔ تو جب عربوں کو یہ احساس ہوا، جب وہ مسلمان ہوئے تو اللہ کے رسول کے پاس اجر رسالت دینے آ گئے۔ کوئی بکری لے کر آ گیا، کوئی پیسہ لے کر آ گیا، کوئی سونا لے کر آ گیا، کوئی زمین کی سند لے کر آ گیا۔ یا رسول خدا، یہ اجر رسالت، آپ نے جہالت سے ہمیں نجات دی، آپ نے گمراہی سے ہمیں نجات دی، آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، یہ میری طرف سے اجر رسالت، یہ پیسہ میری طرف سے اجر رسالت، یہ بھینس میری طرف سے اجر رسالت۔ مگر اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، لوگ اجر رسالت لے کر آئے مگر اللہ کے رسول کسی چیز کو قبول نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول انتظار میں ہیں اللہ کا کیا حکم ہے، تو جبریل نازل ہوئے، جبریل نے کہا کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اجر رسالت میں، نہ زمین چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ گائے بھینس چاہیے۔ تو یا رسول خدا اجر رسالت میں کیا چاہیے؟ کہا الا المودۃ فی القربى، اگر تمہیں اجر رسالت دینا ہے تو اجر رسالت قربہ سے مودت ہے۔ اجر رسالت دینا ہے تو اجر رسالت قربہ سے مودت ہے۔ مگر اب یہ قربہ کون ہے؟
شیعہ علماء نے تو لکھا، اہل سنت کے علماء میں سے امام فخر الدین رازی نے لکھا، اہل سنت کے علماء میں سے جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اصحاب رسول نے کہا یا رسول خدا ٹھیک ہے اجر رسالت مودت قربہ ہے، ہم دینے کو تیار ہیں، مگر یہ قربہ کون ہے؟ شیعہ علماء نے بھی لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا یا رسول خدا قربہ کون ہے؟ تو شیعہ سنی علماء لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قربہ علی ہے، قربہ فاطمہ ہے، قربہ حسن ہے، قربہ حسین، قربہ پنجتن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تو اجر رسالت مودت قربہ، اور قربہ کون ہے؟ قربہ علی و فاطمہ اور حسن و حسین ہے، یعنی اجر رسالت علی سے مودت، اجر رسالت بی بی فاطمہ سے مودت، اجر رسالت مولا حسن اور حسین سے مودت۔ اچھا آپ نے کبھی سوچا اللہ نے اجر رسالت میں پیسہ نہیں مانگا؟ کیونکہ جس کے پاس پیسہ نہ ہوتا وہ اجر رسالت نہیں دے سکتا نا۔ اللہ نے اجر رسالت میں کوئی مادی چیز نہیں مانگی کہ بھائی پیسہ دے دو، زمین دے دو، شہرت دے دو، طاقت دے دو، کیونکہ جس کے پاس نہ ہوتا وہ نہ دے سکتا۔ وہ بہانہ کر دیتا بھائی مجھے علی سے مودت اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ نے اجر رسالت پیسہ قرار دیا، وہ بہانہ کر سکتا تھا، مگر اللہ نے اجر رسالت میں مودت مانگی۔ اور یہ مودت کیا ہے؟ مودت ہے محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ کیا مطلب؟ محبت وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہر ایک کے دل میں رکھی ہے۔ اب کوئی بہانہ نہیں کر سکتا میں علی سے محبت نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ نے محبت میں پیسہ مانگا، میں علی سے محبت اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے پیسے کی بجائے دنیا کی کوئی چیز مانگی۔ نہیں، محبت اللہ نے مانگی، مودت مانگی جو کہ محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ یعنی اب جس کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہوگی وہ عاشق علی ہو جائے گا، جس کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہوگی وہ دیوانہ علی ہو جائے گا، وہ محب علی ہو جائے گا، وہ عاشق علی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے محبت مانگی ہے اور محبت ہر ایک کے دل میں ہے۔ مسلمان کو بھی محبت ہو جاتی ہے، کافر کو بھی محبت ہو جاتی ہے، ہندو کو بھی محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں ہندوؤں کے اور عیسائیوں کے اشعار سے کہ وہ کہتے ہیں ہم ہیں تو ہندو، ہم ہیں تو عیسائی، مگر ہیں عاشق علی۔ ہم ہیں تو ہندو، ہم ہیں تو سکھ، ہم ہیں تو عیسائی، مگر محب علی ہے۔ اللہ نے ایسی چیز مانگی جو ہر ایک دے سکتا ہے، ہر ایک محبت کر سکتا ہے، کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ مجھے محبت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے محبت کا اعلیٰ ترین مقام مانگا ہے۔ اچھا آپ کو محبت کیوں ہوتی ہے؟ کس سے ہوتی ہے؟ خوبصورت چیز سے محبت ہوتی ہے۔ خوبصورت کپڑا محبت ہو گئی، خوبصورت گاڑی محبت ہو گئی، خوبصورت گھر محبت ہو گئی، خوبصورت انسان محبت ہو گئی۔ بھائی آپ اس چیز سے محبت کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اچھی ہو، یہی ہے نا، جو سب سے سریلا ذاکر ہو آپ اس سے محبت کرتے ہیں، جو سب سے بڑا عالم ہو جس کا علم زیادہ ہو آپ اس سے محبت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے اوپر ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ بس اب اللہ نے محبت مانگی ایک طرف سے اور دوسری طرف سے سب سے اعلیٰ اگر کسی کو بنایا تو علی کو بنایا۔ ایک طرف سے اللہ نے محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دی اور ایک طرف سے سب سے اعلیٰ اگر بنایا تو علی و آل علی کو بنایا۔ نبیوں
آل نبی کو بنایا کہ اگر کوئی طہارت کی معراج کی تلاش میں ہوگا تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت سب سے بڑے طاہر ہیں۔ اگر کوئی صداقت کی معراج کی تلاش میں ہوگا تو آیہ مباہلہ کہہ رہی ہے کہ بھائی سب سے بڑے صادق علی ہیں، فاطمہ ہیں، حسن اور حسین ہیں۔ اگر کوئی کرامت کی معراج کی تلاش میں ہوگا تو علی کا نام نظر آئے گا۔ اگر کوئی شفاعت کی معراج کی تلاش میں ہوگا تو علی جو آل علی کا نام نظر آئے گا۔ اگر کوئی فصاحت و بلاغت کی معراج کی تلاش میں ہوگا تو علی جو آل علی کا نام نظر آئے گا۔ اگر کوئی شجاعت کی اور بہادری کی معراج کی تلاش میں ہوگا تو ٹوٹی ہوئی تلوار سے علی کا، رسول کا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر چیز کی معراج میں علی کا نام نظر آ رہا ہے، اسی لیے تو نظر آ رہا ہے کہ کافر ہیں مگر عاشق علی ہو جا رہے ہیں، غیر مسلمان ہیں مگر عشق علی میں دیوانے ہو جا رہے ہیں۔ ایک عیسائی عالم کا واقعہ سنیے۔ عیسائی عالم کہتا ہے ایک مرتبہ میرے ایک شیعہ دوست نے مجھے ایک کتاب دی۔ میں نے کہا یہ کتاب کیا ہے؟ میرے شیعہ دوست نے کہا اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ، اور یہ امام علی کے، میرے مولا علی کے 1400 سال پرانے خطبے ہیں۔ اب یہ لبنان کا رہنے والا عیسائی عالم کہتا ہے میں نے سوچا 1400 سال پہلے علی نے کیا باتیں کہی ہوں گی، ہمارے کام کی باتیں نہیں ہوں گی۔ کہتا ہے میں نے کتاب اپنے شیعہ دوست سے لی تو صحیح مگر اپنی لائبریری میں رکھ دی کہ یہ 1400 سال پرانی باتیں ہمارے کس کام کی۔ کہتا ہے ایک دن ایسے ہی میں نے کہا چلو کھول کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ 1400 سال پرانے خطبے ان کے اندر ہے کیا۔ کہتا ہے یہاں میں نے نہج البلاغہ کھولا، مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، لبنان کا رہنے والا ہے، عرب ہے، عربی جانتا تھا۔ کہتا ہے جیسے میں نے نہج البلاغہ کھولا آگے ابھی میں گیا ہی نہیں تھا، ابھی میں نے پہلا خطبہ پڑھا، یہاں خطبہ ختم نہیں ہوا میں عاشق علی ہو گیا۔ محبت عیسائی کو بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جو ہر چیز کی معراج کی تلاش میں ہو تو اسے علی کا نام نظر آتا ہے، ہر کمال کے تلاش میں ہو تو کمال کا کمال علی کا نام نظر آتا ہے۔ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، میں عیسائی تھا مگر میں عرب بھی تھا، میں نے دیکھا اتنی عظیم فصاحت اور بلاغت، نہ صرف فصاحت و بلاغت بلکہ اتنی عظیم باتیں 1400 سال پہلے جس نے لکھی ہوں وہ عام انسان نہیں ہو سکتا۔ کہتا ہے پھر میں نے عشق علی میں، محبت علی میں کتاب لکھی۔ اب عیسائی آ گئے میرے پاس، عیسائی نے کہا اے جورج جورداخ کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ اس کا نام جورج جورداخ تھا۔ جورج جورداخ کیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہتا ہے نہیں میں مسلمان نہیں ہوا۔ کہتے پھر تو نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی؟ علی تو مسلمانوں کے امام ہیں، علی تو شیعوں کے امام ہیں۔ تو یہ عیسائی کہتا ہے میں مسلمان تو نہیں ہوا مگر سنو میں نے علی کی شان میں کتاب کیوں لکھی، میں نے علی کی فضیلت میں کتاب کیوں لکھی؟ کیونکہ میری زندگی کی تمنا تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں۔ میں ہوں عیسائی، میں مسلمان نہیں ہوا مگر میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری خواہش تھی، میری وش تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتیں جمع ہو جائیں۔ جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا میں نے دیکھا علی جمال دو عالم، علی امام زمن، علی وقار دل و جان، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن، علی دلیر، علی بہادر، علی سخی، علی کریم، علی اسد۔ تو میں نے فیصلہ کر دیا علی ولی سے گریزاں نہ ہونا خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے۔ میں مسلمان نہیں ہوا
مگر محب علی بن گیا. میں مسلمان نہیں ہوا، میں عیسائی ہوں مگر علی کا عاشق بن گیا. عاشق علی کیوں بھائی؟ عاشق علی کیوں بن گئے؟ عیسیٰ کی شان میں کتاب نہیں لکھی کیونکہ میری تمنا تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتیں جمع کر دوں. ایک کتاب ہوں اس میں ساری کائنات کی فضیلتیں ہوں. جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا میں نے دیکھا علی آسمانوں کا سلطان ہے، علی اصل میں کل ایمان ہے، علی انبیاء کا نگہدار ہے، علی دین کا رہبر و سالار ہے، علی کشتی نوح کا بادبان ہے، علی سورجوں سے بھری کہکشان ہے، علی آشنائے رموز یقین ہے، علی لنگر آسمان و زمین ہے، علی مظہر تابش دور ہے، علی شامل بزم کسا ہے، علی زمانے کا مشکل کشا ہے، علی مہتاب جبین بشر ہے، علی آفتاب جہان سحر ہے، علی ہر ولی کا جلی انتخاب، علی ابن عمران، علی بوتراب، علی عرض پر ستون سما ہے، علی قامت فکر کی انتہا ہے، علی سے دریائے کرم بس گیا، علی کے قدم سے حرم بس گیا، علی رب عالمین کا چہرہ نما، علی وارث مسند حل عطا، علی دل میں اپنی ولا کھول دے، علی مشکلوں کی گرہ کھول دے، علی دست قدرت کا شاہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی عقیدے کی پہلی نماز ہے، علی مصیبت میں امید آسرا، علی خدا کے ہاں جانے کا آسان راستہ، علی کا نام رگوں کے لہو میں گوجتا ہے، علی کو زیب دیتا ہے نبی کا جانشین ہونا، علی کو جلتا ہے مولود کعبہ ہونا. محبت میں نے کیا کہا کافر کو بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ کافر ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، ہر انسان کمال کی تلاش میں ہوتا ہے کہ سب سے بڑی معراج سے محبت کرے. جب معراج کی تلاش میں نکلتا ہے تو معراج پہ علی کا نام نظر آتا ہے. میں مسلمان نہیں ہوا، جوڑدار کہتے ہیں میں عیسائی ہوں، مگر میری تمنا تھی ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کی ساری فضیلتوں کو جمع کر لوں. جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا میں نے ساری فضیلتیں ذات علی میں دیکھ لی. میں نے دیکھا ساری فضیلتیں علی کی ذات میں ہیں، اسی لیے میں علی کا عاشق ہو گیا، اسی لیے میں علی کا محب ہو گیا. اور اللہ نے یہی قرآن میں مانگا ہے، مودت مانگی ہے. مودت کیا ہے؟ تو سب سے اعلیٰ محبت کا درجہ ہے. آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اللہ نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یعنی محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ. مودت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ محبت یہ ہے جہاں آپ اپنے محبوبوں کی خاطر اپنی ہر شے قربان کرتے ہیں، اور مودت وہ ہے جہاں مودت کی خاطر اپنے محبوبوں کو قربان کرتے ہیں. محبت اور مودت کا فرق. اور دیکھیے محبت آپ نے سنا عیسائی بھی کرتا ہے مولا علی سے، محبت آپ نے سنا ہندو بھی کرتا ہے مولا علی سے. بلکہ جملہ یاد رکھیے، ہر وہ انسان جس کے دل میں ذرہ برابر شرافت ہو وہ عاشق علی ہو جاتا ہے. ہر وہ انسان جو کمال کی تلاش میں ہو وہ عاشق علی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا کمال علی ہے، ہر چیز کی معراج علی ہے. وہ انسان عاشق علی ہو جاتا ہے. مگر ایک عاشق علی وہ ہے جو صرف زبان سے عاشق علی ہے، اور ایک عاشق علی وہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا. بچے کو یہ جملہ یاد ہے مگر اس کی معنی اکثر لوگوں کو پتہ نہیں. کیا مطلب؟ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا یعنی کیا؟ یعنی جیسے میری زبان کہہ رہی ہے علی مولا ویسے میرا دل بھی بولے علی مولا. اب ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے ہماری زبانیں تو کہتی ہیں علی مولا، وہ تو عیسائی کی زبان بھی کہہ رہی ہے علی مولا، وہ تو ہندو کی زبان بھی کہہ رہی ہے علی مولا، وہ تو سنی کی زبان بھی کہہ رہی ہے
علی مولا. طارق جمیل کی زبان بھی کہہ رہی ہے علی مولا. مگر ہم کون ہیں؟ علی کے شیعہ، علی کے محب، علی کے عاشق. علی کے شیعہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی زبان بھی بولے علی مولا تو ان کا دل بھی بولے علی مولا. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ صرف زبان سے علی مولا کہہ رہے ہیں یا آپ کا دل بھی علی مولا کہہ رہا ہے. ایک بڑا علی کا عاشق تھا، بڑا مولا علی کا غلام تھا، نوکر تھا، مولا کا شیعہ تھا، پکا شیعہ، ہم لوگوں سے مضبوط شیعہ. خمس بھی دیتا تھا اور نماز بھی وقت پہ پڑھتا تھا، حج پہ بھی جاتا تھا، غریب یتیم کی مدد بھی کرتا تھا، بڑا نیک تھا. اس کی ایک دکان تھی جس میں مختلف چیزیں بیچا کرتا تھا، صابن بھی بیچتا تھا، سدر و کافور بھی بیچتا تھا، بساری کی دکان تھی، ہر چیز بیچا کرتا تھا. ایک مرتبہ کہتا ہے میری دکان پہ 2 لوگ آئے سدر اور کافور لینے. اب بات یاد رکھیے کہاں سے شروع ہوئی ہے. علی کا شیعہ کون ہے؟ جو زبان کے ساتھ دل بولا. اب دیکھیں اس واقعے کو سنیں، پھر ایک ایک انسان اپنی زندگی میں چیک کرے میں کون سا والا شیعہ ہوں. کیا صرف زبان کے ساتھ علی علی کرنے والا ہوں یا زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا والا شیعہ ہوں؟ یہ شخص کہتا ہے میری دکان تھی، 2 لوگ آئے مجھ سے سدر اور کافور لینے. جب مرحوم ہو جاتا ہے نا تو غسل دیتے ہیں، تو سدر سے بھی دیتے ہیں، کافور سے بھی دیتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں سدر اور کافور چاہیے؟ کہا کوئی مر گئے ہیں ان کے لیے. اب یہ شخص کہتا ہے مگر جو میں نے ان کے چہروں کو دیکھا نا، معمولی چہرے نہیں لگ رہے تھے، مجھے لگا بڑے نورانی لوگ ہیں، بڑے نور والے چہرے ہیں. میں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے بندے ہیں. میں نے کہا اللہ کا بندہ تو میں بھی ہوں، مگر جو نور تمہارے چہرے میں ہے وہ آج تک ایسا نورانی چہرہ میں نے نہیں دیکھا. تم کون ہو؟ انہوں نے نہیں بتایا. یہ کہتا ہے میں سدر اور کافور تیار کر رہا تھا ان کو دینے کے لیے، مگر میرا دل کہہ رہا تھا یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ خاص لوگ ہیں. کہتا ہے میں نے ان کو کہا تمہیں مولا علی کا واسطہ بتاؤ تم کون ہو، تمہیں پنجتن کا واسطہ بتاؤ تم کو. قسمیں میں نے دینا شروع کی. کہتے اب جو میں نے قسمیں دینا شروع کی انہوں نے کہا ٹھیک ہے قسمیں نہ دو، ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. اب یہ دونوں نورانی شخص کہتے ہیں ہم امام زمانہ کے اصحاب ہیں. بڑی بات ہے، امام زمانہ کے اصحاب اس کی دکان سے خریدنے آئے ہیں. جو دکاندار حضرات ہیں وہ ذرا سوچ لیں کتنی فخر کی بات ہوگی کہ امام زمانہ کے صحابی آپ کی دکان سے آ کے خریدیں. اور یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ایک صحابی مر گیا ہے اور امام زمانہ نے ہمیں کہا آ کر تمہاری دکان سے سدر و کافور لے. اب اندازہ لگائیے کتنا مومن تھا، کتنا پکا شیعہ تھا ہوگا کہ امام نے پوری دنیا میں سے کہا اس کی دکان سے خریدو. اب جو اسے پتا چلا، آپ ہی بتا دیجئے، آپ کو پتا چلے امام زمانہ کے 2 صحابی آپ کی دکان پہ آئے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑیں گے؟ قدموں پہ گر جائیں گے. مجھے مولا کے پاس لے جاؤ، مجھے مولا سے ملاؤ. یہ قدموں پہ گر گئے، کہا مجھے مولا سے ملاؤ، مجھے مولا کے پاس لے جاؤ. اصحاب نے کہا نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس اجازت نہیں ہے، ہم بغیر اجازت تمہیں مولا سے نہیں ملا سکتے. پھر اس نے قسمیں دینا شروع کی، تمہیں بیوی کا واسطہ، تمہیں مولا کا واسطہ، مجھے لے جاؤ. اب جو قسمیں دیں انہوں نے کہا ایک شرط پہ لے چلیں گے، ہم تمہیں امام زمانہ کے خیمے تک تو لے کر آئیں گے، لیکن اگر امام نے منع کر دیا ملنے سے تو وہاں پھر ضد نہ کرنا، وہاں پھر قسمیں نہ دینا. اگر یہ وعدہ دیتا ہے تو ہم تمہیں امام زمانہ کے خیمے تک لے جائیں گے، اگر امام نے ملنے کی اجازت دی تو ہم تمہیں اندر لے کر جائیں گے، اور اگر امام نے اجازت نہیں دی تو واپس چلے جانا. کہتا ہے وعدہ کرتا ہے، دکان بند کرتا ہے، مولا کے اصحاب کے ساتھ چلتا ہے کہاں؟ امام زمانہ سے ملنے کے لیے. اب وہ بات یاد رکھیے گا جہاں سے گفتگو شروع ہوئی. کیا گفتگو تھی؟ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو زبان کے ساتھ دل مولا، یعنی جب زبان پہ علی مولا ہے تو دل میں بھی علی مولا ہو. اب یہ بڑا عاشق مولا، بڑا مومن، چلا امام زمانہ سے ملنے کے لیے. اصحاب امام ساتھ ہیں، یہ مومن بھی، دکاندار بھی ساتھ جا رہا ہے. راستے میں پانی آ گیا، دریا تھا، سمندر تھا. اصحاب نے پانی پہ پاؤں رکھا
اور ایسے چلنے لگے جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ تو امام کے صحابی ہیں، آپ تو چل سکتے ہیں، مگر میں کیسے پانی پہ چلوں؟ میں پانی پہ پاؤں رکھوں گا تو ڈوب جاؤں گا۔ اصحاب نے کہا نہ گھبراؤ، یا صاحب الزمان کہو، امام سے مدد مانگو اور امام کا نام لے کر پانی پر ویسے چلو جیسے زمین پہ چلتے ہیں۔ اور یہ یہی کرتا ہے، مولا سے مدد مانگتا ہے، مولا کا نام لیتا ہے، پانی پہ ویسے چلتا ہے جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں۔ بریکٹس میں ایک سوال پوچھوں، ہم سارے شیعہ ہیں نا، جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد۔ جب مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں کہتے ہیں یا امام رضا مدد۔ کربلا جا کے کہتے ہیں یا حضرت عباس مدد۔ مشہد آگے کہتے ہیں یا امام رضا مدد۔ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جب بیمار ہوتے ہیں، جب بزنس میں نقصان ہوتا ہے، جب کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، مدد تو اہل بیت سے مانگتے ہیں، لیکن سچ بتائیے زیادہ توکل کس پہ رکھتے ہیں؟ زیادہ توکل جب بیمار ہوتے ہیں کہتے تو یا علی مدد ہے، مگر پورا توکل ڈاکٹر پہ رکھتے ہیں کہ شفا ڈاکٹر دے گا۔ بھائی شفا مولا علی کے صدقے میں ملے گی، ڈاکٹر وسیلہ بنے گا۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ بزنس میں نقصان ہو گیا، یا علی مدد کہتے ہیں، یا امام زمانہ مدد کہتے ہیں کہ مولا مدد فرمائیے، مگر ہمارا توکل کسی مالدار انسان پہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں پیسہ دے دے۔ امام پہ توکل کم ہوتا ہے، یہ بہت کمزوری ہے، بڑی کمزوری ہماری، کہ جب تم کہہ رہے ہو مشکل میں یا علی مدد، ہاں ڈاکٹر پہ جانے سے منع نہیں ہے، دنیاوی جو امور ہے ان سے مدد لینے سے منع نہیں ہے، مگر تمہارا پورا توکل یہ ہو کہ اگر مجھے مدد ہوگی تو مولا کے ذریعے سے ہوگی۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں کہ مولا آپ پر توکل ہے، مگر دل میں ہمیشہ شک رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے اہل بیت کا در وہ در ہے جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، مگر اگر آپ کو یقین کامل ہو، جہاں تھوڑا شک آ گیا پتہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں عطا ہوگی، پتہ نہیں عطا نہیں ہوگی، پتہ نہیں شفا ملے گی، پتہ نہیں شفا نہیں ملے گی، وہاں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس در پہ آنا ہے تو یقین کامل کے ساتھ آنا ہے کہ اگر ہوگی عطا تو حسین کے صدقے میں، اگر ہوگی عطا تو علی کے صدقے میں، اگر ہوگی عطا تو پنجتن کے صدقے میں۔ اب یہ بڑا مومن تھا، اسے توکل بھی امام پہ تھا کہ میں جب یا صاحب الزمان بولوں گا تو اب پانی میں نہیں ڈوبوں گا، اب پانی پہ چلنے لگا جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں۔ اب اس کی تعریف آپ سن رہے ہیں نا، کتنا بڑا مومن۔ ایک امام زمانہ نے اپنے اصحاب کو اس کی دکان پہ بھیجا، دو جناب اس کو امام پر اتنا توکل تھا کہ امام کا نام لے کے پانی پر چلنے لگا۔ عام مومن نہ تھا، مگر وہ جملہ یاد رکھیے، حقیقی شیعہ کون ہے؟ زبان کے ساتھ دل بولا، یعنی جب زبان سے علی علی کر رہا ہے تو دل میں بھی علی ہو۔ اب یہ دریا پہ چل رہا ہے، اصحاب امام بھی چل رہے ہیں، اچانک بارش ہوئی، جیسے بارش ہوئی یہ دکاندار ڈوبنے لگا، امام کے اصحاب نہیں ڈوبے، یہ دکاندار ڈوبنے لگا۔ کیوں بھائی کیوں ڈوب رہا ہے؟ کیا بارش کا پریشر زیادہ تھا؟ نہیں بھائی، بارش اگر اس کا پریشر زیادہ ہوتا وہ اصحاب بھی ڈوب جاتے، بارش کے پریشر کی بات نہیں تھی۔ جیسے بارش آئی یہ دکاندار ڈوبنے لگا، اور جیسے ڈوبنے لگا اصحاب سمجھ گئے۔ اصحاب نے کہا اے مومن بتا تم نے کیا گناہ کیا؟ ارے یہ تو پانی پر ہے، یہ کیا گناہ کرے گا؟ ابھی نہ کوئی نامحرم سامنے ہے جو نامحرم کو دیکھے، نہ گانے سن رہا ہے کہ بھائی بولے گانے سن رہا ہے، نہ کسی کی غیبت سن رہا ہے، نہ کسی کی غیبت کر رہا ہے، یہ تو پانی میں چل رہا ہے، گناہ کیا کیا؟ اب سنی علی کا شیعہ ایسا ہونا چاہیے، تم نے کیا گناہ کیا؟ کہتا ہے اب سنیے علی کا شیعہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گناہ کا خیال بھی نہ کرے۔ اس نے کوئی گناہ ظاہراً نہیں کیا، مگر اس کے ذہن میں ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ کیا؟ اب یہ گناہ وہ گناہ ہے جس کو آپ گناہ سمجھیں گے بھی نہیں۔ جیسے کہتا ہے، اصحاب نے پوچھا تم نے کیا گناہ کیا؟ کہتا ہے جیسے بارش ہوئی تو میرے ذہن میں میرے وہ صابن آ گئے جو میں نے اپنی دکان کی چھت پہ سوکھنے کے لیے رکھے تھے۔ آپ اس کو گناہ سمجھیں گے؟ آپ تو کہیں گے یہ گناہ ہی نہیں ہے،
اس نے کہا میں نے صابن رکھے تھے اپنی دکان کی چھت پہ کہ وہ سوکھیں گے تو میں بیچوں گا، میں دکاندار ہوں، مگر جیسے بارش آئی میں نے کہا ہائے میرے صابن خراب ہو گئے۔ اس کو آپ گناہ نہیں سمجھتے مگر یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ کیوں؟ اصحاب کہتے ہیں ارے تم نے اتنا بڑا گناہ کیا، تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ تو کائنات کے امام سے ملنے جا رہا ہے اور 2 روپے کے صابنوں کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ اب وہ جملہ اب وہ جملہ یاد رکھیے، علی کا شیعہ کون ہے؟ زباں کے ساتھ دل بولا علی۔ اس کی زباں پر تو علی تھا، مجھ سے اور آپ سے بہت بہتر تھا کہ امام نے اپنے اصحاب کو اس کی دکان پہ بھیجا کہ اس سے سدر و کافور لو۔ اس کو امام پر توکل تھا، امام کا نام لے کر پانی پر ویسے چلا جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں، اس کا توکل بھی ہم سے زیادہ تھا، مگر پھر بھی علی امام زمانہ صرف اس کی زبان پر تھے، اس کے دل میں پیسے کی محبت تھی۔ ارے ذرا سوچئے، کائنات کے امام سے ملنے جا رہے ہو اور پیسوں کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ دنیا کے بارے میں سوچنا حرام نہیں ہے، اسلام منع نہیں کر رہا کہ پیسے نہ کماؤ، بلکہ اسلام تو کہہ رہا ہے اے مرد جب تم پیسے کماتے ہو، محنت کرتے ہو، تو تمہارے حلال پیسے کمانے کو اللہ عبادت لکھتا ہے۔ اللہ پیسے کمانے کو منع نہیں کر رہا، اسلام پیسے کمانے کو منع نہیں کر رہا، مگر اسلام کہہ رہا ہے پیسے کی محبت دل میں نہ آنے دو۔ اب دیکھیے آپ کے دلوں میں علی ہے یا پیسہ؟ ابھی پتا چل جائے گا۔ بھائی جو خمس نہیں دیتا وہ سمجھ لے ابھی علی صرف اس کی زبانوں پر ہے، پتا چل جائے گا۔ ہر انسان خود کو بہتر جانتا ہے، اگر میں پیسے ہیں اور غریب اور یتیم اور مسکین اور بیوہ کی مدد نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے علی صرف میری زبان پہ ہے، ابھی دل پہ نہیں آئے۔ کیونکہ اگر علی زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا، اگر علی میرے دل میں بھی آ جائیں تو میں غریب کی بھی مدد کروں گا، یتیم کی بھی مدد کروں گا، مسکین کی۔ کیوں؟ کیونکہ علی مولا آدھی رات کو جا کے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ پتہ چل گیا کہ بھائی میرے دل میں بھی علی ہے یا نہیں؟ اگر میں خمس نہیں دیتا، اگر میں غریب کی مدد نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے میرے دل میں ابھی علی کی محبت نہیں آئی۔ اتنا بڑا مومن تھا، امام سے ملنے گیا مگر وہ امام سے غافل ہو گیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکثر مومنین یہ گناہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے امام زمانہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ آج جمعے کا دن تھا نا، کتنے مومنین نے دعائیں ندبہ پڑھی؟ وہ ہاتھ اٹھائے، ایک مومن نے صرف ہاتھ اٹھایا۔ اتنا بڑا مجمع، سارے کون ہیں؟ امام زمانہ کے شیعہ، مگر ہم امام سے غافل ہیں۔ وہ جیسے امام زمانہ سے غافل ہوا ڈوبنے لگا۔ آج امام سے غافل ہو چکے ہیں ہم، امام کے کیسے شیعہ ہیں کہ جمعے کا دن تھا مگر ہم نے دعائیں ندبہ امام زمانہ کی دعا نہیں پڑھی۔ اب دوسرا سوال پوچھوں، پتا چل جائے گا ہم لوگ کتنے امام سے غافل ہیں۔ جتنے مومنین آپ اٹھتے ہیں صبح سویرے، بیٹے کو سلام کرتے ہیں، بیوی کو سلام کرتے ہیں، ماں باپ کو سلام کرتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں تو پروفیسر کو، ٹیچر کو، استاد کو سلام کرتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ سچ سچ بتائیے جتنے مومنین بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنے مومنین جب صبح سویرے اٹھتے ہیں جیسے آنکھ کھلتی ہے سب سے پہلے آنکھ کے کھلتے ہی کہتے ہیں السلام علیکہ یا امام زمانہ؟ جو مومنین صبح اٹھتے امام کو سلام کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لیں۔ ایک مومن، دو مومن، 3 4 5 6 7 8 9 مومنین نے ہاتھ اٹھایا، یعنی دوسرے مومنین امام سے غافل ہیں۔ اپنے بیٹے کو صبح اٹھ کے سلام کرتے ہیں، اپنی بیوی کو صبح اٹھ کے سلام کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو صبح اٹھ کے سلام کرتے ہیں، جب کام پہ جاتے ہیں تو اپنے باس کو سلام کرتے ہیں، یونیورسٹی کالج جاتے ہیں تو ٹیچر پروفیسر کو سلام کرتے ہیں، مگر جس کو سلام نہیں کرتے وہ امام زمانہ ہے۔ ہم امام سے غافل ہو چکے، یہ گناہ ہے، گناہ۔ اے شیعو
امام سے غافل نہ رہو، ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھو۔ شیعہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا الاجل مولا الاجل مولا، زبان سے ہم سب کہتے ہیں الاجل الاجل، لیکن اگر دل کے ساتھ الاجل بولتے ہوتے تو آج دعائے ندبہ پڑھتے، ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھتے، ہر صبح اٹھ کے کہتے السلام علیک یا بقیت اللہ، میرا سلام آپ پہ ہو اے امام زمانہ۔ مگر آج ہم غافل ہیں۔ اب دیکھیے، اب جیسے جیسے آپ واقعہ سن رہے ہیں اپنے کو چیک کرتے رہیں، میں کون سا والا شیعہ ہوں، میں کون سا والا شیعہ علی ہوں، میں کون سا والا شیعہ امام زمانہ ہوں، کیا صرف زبان کے ساتھ شیعہ ہوں یا زبان کے ساتھ دل والا شیعہ ہوں؟ یہ جناب ڈوبنے لگا۔ اصحاب نے کہا کیا گناہ کیا تم نے؟ کہا میں نے اپنے صابنوں کے بارے میں سوچا۔ اصحاب نے کہا خاک ہو تیرے سر پہ، کائنات کے امام سے ملنے جا رہے ہو اور دنیا داری کے بارے میں سوچ رہے ہو، جلدی توبہ کرو۔ جلدی توبہ کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جب بھی گناہ ہو جائے شیطان کہتا ہے دیر میں توبہ کرو، دیر میں توبہ کرو، مگر اللہ کہتا ہے جیسے گناہ کیا فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو۔ یہاں آپ نے گناہ کر دیا، فوراً معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ روایات بتاتی ہیں جب آپ گناہ کرتے ہیں کئی گھنٹوں تک اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کا گناہ نہیں لکھو، تاکہ یہ گناہگاروں کی لسٹ میں نہ آ جائے۔ کئی گھنٹوں تک اللہ کہتا ہے اس کا گناہ نہیں لکھو۔ اسی لیے روایات کہتی یہاں غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوراً گریہ کرو، توبہ کرو، میرے اللہ مجھے معاف کر دو۔ اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ حر بن جاتے ہیں۔ جب آپ توبہ کرتے ہیں آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں، یعنی بالکل پاک۔ اب اس نے توبہ کیا، گریہ کیا، اور اس کے بعد پھر پانی پہ چلنے لگا۔ کیسے؟ جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں۔ یہاں تک کہ پانی ختم ہوا، یہاں تک کہ امام زمانہ کے خیمے تک پہنچا۔ جیسے خیمے تک پہنچا بڑا خوش تھا، امام زمانہ کا خیمہ سامنے ہے، ابھی میں امام کے قدموں کا بوسہ لوں گا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لوں۔ بڑا خوش تھا، آخر شیعہ تھا، محب تھا، عاشق تھا۔ اصحاب کہتے ٹھہرنا، ہم جا کے اجازت لے کے آتے ہیں، اپنا وعدہ نہ بھولانا، تم نے وعدہ دیا تھا اگر امام نے منع کر دیا تو ضد نہیں کرے گا۔ کہا ہاں ہاں میں انشاءاللہ ضد نہیں کروں گا۔ اصحاب خیمے میں گئے اور سر جھکاتے ہوئے واپس آئے۔ اصحاب نے کہا امام نے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ امام نے کہا جس دل میں دنیا کی محبت ہو ابھی وہ ہم سے ملنے کے قابل نہیں ہو۔ ابھی دیکھ لیں جو خمس نہیں دیتا، جو غریب کی مدد نہیں کرتا، جو یتیم کی مدد نہیں کرتا، سوچ لے اگر امام سے عشق ہے، اگر امام سے محبت ہے، اگر پکے شیعہ ہو، زبان کے ساتھ دل بولا والے شیعہ ہو، تو دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اللہ نے ایک دل دیا ہے، ایک دل میں ایک محبت ہوتی ہے، اور وہ اہل بیت کی محبت ہے، علی جو آل علی کی محبت ہے، امام زمانہ کی محبت۔ امام نے ملنے نہیں دیا، اتنا بڑا اچھا مومن تھا، میں نے کہا ہم اور آپ سے بڑا اچھا تھا۔ ہماری دکانوں پہ کبھی امام زمانہ نے اپنے اصحاب کو نہیں بھیجا کہ آ کر ہماری دکان سے خریدیں۔ ہم کبھی پانی پہ ایسے نہیں چلے جیسے زمین پہ چلتے ہیں۔ اتنا بڑا اچھا مومن تھا، مگر کیونکہ اس کے دل میں ابھی دنیا کی محبت زیادہ تھی، امام کی محبت کم تھی۔ امام نے کہا ایسے انسان سے ابھی ہم نہیں ملیں گے، جاؤ خود کو سدھار کے آؤ، یہ دنیا کی محبت نکال کے آؤ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ مودت یہی ہے کہ میرے دل میں کوئی اور نہ ہو، بس ہو تو حسین ہو۔ ہاں بیٹے سے محبت ہے مگر بیٹا حسین پر قربان ہو۔ کربلا میں ماں نے یہی سکھایا نا کہ علی اکبر سے مجھے محبت ضرور ہے مگر حسین سے مودت ہے۔ علی اصغر کی ماں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بیوی رباب کو علی اصغر سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً محبت تھی اور بڑی محبت تھی، آخر 6 مہینے کا بچہ تھا، مگر اصغر کی ماں نے کہا حسین مجھے اصغر سے تو محبت ہے مگر حسین آپ سے مودت ہے، مجھے
آپ سے مودت ہے یا حسین؟ بی بی زینب کو کیا سمجھتے ہیں؟ اونو محمد سے محبت نہیں تھی، یقیناً بی بی زینب کو اونو محمد سے بڑی محبت تھی، مگر بی بی زینب نے کربلا میں آ کر کہا حسین مجھے اونو محمد سے محبت ہے مگر حسین تجھ سے مودت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اصغر حسین پہ قربا، اونو محمد حسین پہ قربا، اکبر حسین پہ قربا۔ آج ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہمارے دلوں میں حسین کی مودت آ جائے، حسین کی مودت آ جائے۔ یعنی کیا؟ یعنی جس سے کائنات میں دنیا میں ہمیں محبت ہے، حسین پہ ساری محبت قربان۔ بی بی رباب کو سکینہ سے بڑی محبت تھی، مگر بی بی رباب نے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک کہا حسین مجھے سکینہ سے بڑی محبت ہے مگر حسین مجھے تم سے مودت ہے۔ مودت میں ہر شے قربان کرنی ہے، اپنی جان بھی قربان کرنی ہے، لیکن اگر آج میں گناہ کرتا ہوں، اگر آج میں گناہ کر کے امام کا دل توڑتا ہوں، یعنی ابھی میرے دل میں مودت نہیں آتی۔ اربعین کے دن قریب ہے، آئیے کوشش کریں محرم سے جب سے چاند محرم نظر آیا آپ نے رونا شروع کیا، گریہ شروع کیا، مگر آئیے کوشش کیجئے رونے کے ساتھ اپنے دلوں میں مودت مولا حسین کو مضبوط بنائیں۔ سینوں پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، تصور کیجئے کربلا میں ہیں۔ آنکھوں کو کیوں بند کریں؟ کیونکہ جسے رونا نہیں آتا وہ تصور کرے کربلا کا میدان ہے، حسین زخموں سے چور چور ہے، اور آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کریں السلام علی الحسین، سب مل کے بنا دیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب ہاتھوں کو بلند کیجئے، سب مل کے بلند آواز سے مولا حسین کو بلائیے، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا سب میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا عزاداروں، آج آپ میرے مولا یا حسین جان کہہ رہے ہیں، آپ کے سروں پہ پنکھے چل رہے ہیں، کوئی گرمی کا احساس نہیں، آپ بھوکے اور پیاسے بھی نہیں ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں میرے مولا یا حسین جان، کوئی آپ کو تماچے بھی نہیں مار رہا، بڑے آرام سے بڑے سکون سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے مولا یا حسین جان، مگر عزاداروں کربلا میں عاشور کے
جب سکینہ کہتی تھی میرے بابا یا حسین جان، کوئی آگے تماچے مارتا تھا، کوئی آگے تالیاں مارتا۔ عزادارو، بڑا ظلم ہوا اہل بیت پر، اسی لیے کہ میرے مولا سجاد 35 برس کربلا کے بعد مسلسل روتے رہے۔ آپ تو مختصر مجلس میں مصائب میں گریا کرتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے امام سجاد وضو کے لیے پانی اٹھاتے تھے، وضو کرنا چاہتے تھے، جیسے پانی پہ نظر پڑتی تھی رو کے کہتے تھے ہائے علی اصغر، ارے ننھا بچہ بھلا کتنا پانی پیتا، اتنا گریا کرتے تھے پانی آنسوؤں میں بدل جاتا تھا۔ سنو گے امام کتنا گریا کرتے؟ مولا سجاد جب مدینہ واپس آئے، مدینے کے قصائیوں نے آپس میں عہد کیا تھا ہم گوشت کے ٹکڑوں پہ کپڑا رکھا کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب سجاد کی نظر گوشت کے ٹکڑوں پہ پڑتی تھی، رو رو کے کہتے تھے ہائے بابا کی پامال لا۔ آپ تو صرف مجلس میں آ کے روتے ہیں، مگر حسین کا بیٹا قدم قدم پہ روتا۔ سنو گے جب مولا مدینہ واپس آئے، جب مولا کسی انسان کو حیوان ذبح کرتا دیکھتے تھے، مولا دوڑ دوڑ کے مومن مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے اے مومن، کیا تم نے اس حیوان کو پانی پلایا؟ مسلمان رو رو کے کہتا تھا مولا اللہ کے رسول کا حکم ہے، جب کبھی حیوان کو ذبح کرو اسے پانی پلایا کرو۔ مولا کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے بابا لوگ حیوانوں کو بھی پانی پلاتے ہیں، مگر بابا آپ کو پیاس شہید۔ بڑا مولا گریا کرتے تھے۔ ایک دن ایک مومن میرے مولا سجاد کے پاس آیا کہ کہتا ہے مولا سجاد آپ اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ مولا رو کر کہتے مومن یعقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے غائب ہوا۔ یعقوب کو معلوم تھا میرا یوسف زندہ ہے، مگر آنکھوں سے صرف غائب ہوا۔ یعقوب نے اتنا گریا کیا آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے مومن ایک دن میں ہمارے 18 یوسف مارے گئے، اور تو کہتا ہے میں گریا کیوں کرتا؟ اب سنو گے مومنوں، مومن نے سوال کیا کہ مولا یہ بات سچ ہے کہ ایک دن میں آپ کے 18 یوسف مارے گئے، مگر مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ مولا نے جیسے یہ سوال سنا مولا کے گریے میں اضافہ ہوا۔ مولا نے کہا منحال تم نے انصاف نہیں کیا، ہاں شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، مگر ماں بہنوں کے ساتھ ہائے بازاروں میں جانا، ماں بہنوں کے ساتھ دربار یزید میں جانا ہمارا ورثہ نہیں۔ اسی لیے عزادارو جب مولا نے
ماؤں بہنوں کو بازار میں دیکھا، مولا نے ایسا جملہ کہا جو کسی امام نے نہیں کہا، ایسا جملہ جو کسی نبی نے نہیں کہا، جیسے دیکھا پپی زینب بازار میں ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، بدماشوں کا مجمع ہے، سجاد نے ایک ایسا جملہ کہا، اے کاش میری ماں نے مجھے ہے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد ہوتے نہ زینب کو بازار، روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل کے مولا حسین کو بلاؤ، یا حسین یا حسین یا حسین، بلند آواز، یا حسین، ماتم بھی گو، یا حسین یا حسین یا حسین، عزادار و بازار کا مجمع تھا، حسین کا غریب بیٹا سجاد زنجیروں میں جکڑا تھا، ہاتھوں میں رسیاں پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں خاردار تو، ایک مومن کہتا ہے میں نے بازار میں ایک قیدی کو دیکھا، میرا دل بڑا تڑپ گیا، میں نے سوچا نزدیک جا کے قیدی کو سلام کہتا ہوں، مومن کہتا ہے جیسے میں نزدیک آیا، میں نے ایک اور درد بھرا منظر دیکھا، میں نے دیکھا قیدی کی گردن اور ایک چھوٹے بچے کی گردن ایک چھوٹی رسی سے بندھی ہے، قیدی جب کمر سیدھی کرنا چاہتا ہے، بچے کی چیخیں بلند ہوتی ہے، بابا رسی چھوٹی ہے، بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے، مومن کہتا ہے میں نے آ کے قیدی کو سلام کیا، قیدی کو جیسے میں نے سلام کیا، قیدی نے کہا اے مومن پھر دوبارہ سلام کرو، مومن کہتا ہے میں نے دوبارہ سلام کیا، قیدی نے کہا پھر دوبارہ سلام کرو، میں نے پوچھا اے قیدی کیا کبھی کسی نے تمہیں سلام نہیں کیا، قیدی نے کہا ہم تو وہ ہیں جن کو خدا سلام کرتا ہے، مگر کربلا کے بعد جو بھی قریب آیا کسی نے پتھر مارا، کسی نے تازیانہ مارا، کسی نے کہا یہ باغی ہے، کربلا کے بعد کسی نے سلام نہیں کیا، مومن کہتا ہے میں حیران ہو گیا، اے قیدی آپ نے بہت بڑی بات کر دی، آپ نے کہا ہم تو وہ ہیں جن پہ خدا سلام کرتا ہے، اے قیدی خدا تو میرے مولا حسین پہ سلام کرتا ہے، اے قیدی کیا تو میرے مولا حسین کو جانتا ہے، مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جیسے میں حسین کو جانتا
جا قیدی سے مومن نے پوچھا اے قیدی اگر تو حسین کو جانتا ہے تو بتا حسین کے بیٹوں کا نام کیا ہے؟ مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین کے ایک بیٹے کا نام علی اکبر ہے حسین کے ایک بیٹے کا نام علی اصغر ہے مومن نے کہا اے قیدی مگر تم نے حسین کے بڑے بیٹے کا نام نہیں لیا مولا نے کہا مومن دعا کرو حسین کا بڑا بیٹا مر جائے مومن کہتا ہے اے قیدی میرے مولا کو بد دعا نہ دے مولا نے فرمایا سہیل نہیں پہچانا انا علی ابن الحسین میں ہی حسین کا بڑا بیٹا ہوں اچانک سہیل کی نظر مولا کے پیچھے کچھ خواتین پہ پڑ گئی سہیل نے پوچھا مولا کیا یہ آپ کی کنیزیں ہیں مولا نے کہا آنکھیں بند کر دے یہ نبی کی بیٹیاں آنکھیں بند کر دے یہ زینب ام کلثوم روتی ہوئی آنکھوں سے سب ماتم کرو امام زمانہ کو بلاؤ مہدی مولا مولا جلدی آ بلند بلا مہدی مولا 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 جلدی آئیے آکے ان ظالموں سے انتقام لیجئے جنہوں نے زینب کو بازار و درباروں میں پھرایا یا مہدی مولا مولا جلدی آ یا مہدی ہاتھوں کو بلند کیجئے سروں سے بلند میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ تجھے سجاد کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ جن میں ظالموں نے زنجیریں پہنائی میرے اللہ امام زمانہ کا جلد دور فرما سب مل کے بلند آواز سے کہیے اللہم اجل ولی الفرج اللہم اجل میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما میرے اللہ جو بھی بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا ان سب کو شفا عطا فرما جو بے اولاد ہیں بے حق بی بی سکینہ اور حضرت علی اصغر ان سب کو اولاد نصیب فرما جو قیدی ہیں بے گناہ انہیں رہائی عطا فرما جو مشکلات میں ہیں بے حق مشکل کشا علی ان کی مشکلات کو دور فرما امام زمانہ کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما ہمارے دلوں میں محبت و مودت امام زمانہ نصیب فرما دنیا کی محبت فانی محبتوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما جو نیک حاجات لے کر آئے ہیں ان کی نیک دینی حاجات کو قبول فرما حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ